خداوند یسوع مسیح کے پاک نام میں تمام دیکھنے اور سننے والوں کو سلام پیش کرتا ہوں۔ کافی دیر کے بعد خداوند نے توفیق دی ہے کہ یوٹیوب پر اگلے میسج کو ہم آپ کے سامنے لے کر آئیں، اور میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں۔ یہ خداوند ہی ہے جو ہمیں توفیق بخشتا ہے۔ آج ہمارا مضمون جس طرح کہ آپ کے سامنے سلائیڈ چل رہی ہے، اس کا آج بڑا خوبصورت سبجیکٹ ہے اور وہ ترقی کا سبجیکٹ ہے۔ آج ہم یہ سیکھیں گے کہ یہ ترقی کیا ہوتی ہے اور ترقی کس طرح کی جاتی ہے۔ آپ بھی جانتے ہیں کہ ہم کوئی بھی پودا لگائیں، پودا لگانے کے بعد ہمارے دل میں یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ پودا ہرا بھرا رہے، بڑے زیادہ ہو، اونچا ہو، پتے نکلیں، پھلدار ہو۔ مطلب ہم کوئی کام کو شروع کرتے ہیں تو ہم اسے بڑھتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں۔ یہ ایک انسانی فطرت ہے۔ خداوند کا بندہ یوحنا رسول یہ فرما رہا تھا اپنے خط میں، اے پیارے، میں یہ دعا کرتا ہوں کہ جس طرح تو روحانی ترقی کر رہا ہے، اس طرح تو سب باتوں میں ترقی کرے اور تندرست رہے۔ اس کا مطلب ہے صرف روحانی ترقی نہیں، سب باتوں میں بھی ترقی کرنے کو خدا کا بندہ کہہ رہا ہے، بلکہ دعا کر رہا ہے۔ کیا صرف دعا کرنے سے ہی ہم ترقی کریں گے؟ آج ہم اس بات کو سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ بے شک دعا کے بغیر ہم ترقی نہیں کر سکتے۔ پوری دنیا اس وقت ترقی کے پیچھے بھاگ رہی ہے۔ عام بندہ اہم بندہ بننا چاہ رہا ہے۔ ایک کرایہ دار چاہتا ہے کہ میرا اپنا گھر ہو، اور اگر وہ کسی کالونی میں رہتا ہے تو اس کی کوشش ہے کہ میں کسی سوسائٹی میں چلا جاؤں، اور اگر وہ سوسائٹی میں ہے تو اس کی خوشی یہ ہے کہ میں ڈیفنس میں چلا جاؤں، یا اس سے بھی آگے پھر میں اسلام آباد چلا جاؤں۔ پاکستان کو سامنے رکھ کر میں بات کر رہا ہوں، اور شاید اسلام آباد والے کی کوشش ہے میں دبئی میں چلا جاؤں، اور دبئی والے کی کوشش ہے کہ میں امریکہ میں چلا جاؤں۔ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ ہر شخص کا پشک اوپر جانا چاہ رہا ہے۔ پوری دنیا ترقی کے پیچھے بھاگ رہی ہے۔ آئیے ہم اس ترقی اور سرفرازی کے اصل راز کو سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سرفرازی یا ترقی کا اصل راز کیا ہے؟ سنیے خدا کا کلام۔ تیرا کلام جو میرے قدموں کے لیے چراغ اور میری راہ کے لیے روشنی ہے۔ خدا نے اپنے کلام میں ترقی کے بارے میں ایک بہت خوبصورت بات زبور نویس سے لکھوائی ہے۔ زبور نویس لکھتا ہے کیونکہ یہ جو سرفرازی ہے یہ نہ تو مشرق سے آتی ہے اور نہ مغرب سے آتی ہے، اور نہ ہی جنوب سے آتی ہے، یہ تو شمال سے آتی ہے۔ شمال کا مطلب اوپر سے ہے۔ کیسے آتی ہے؟ بلکہ خدا ہی عدالت کرنے والا ہے، اور جب خدا عدالت کرتا ہے، چیک کرتا ہے، تو وہ تو پھر کسی کو پس کر دیتا ہے اور یا پھر کسی کو سرفراز کر دیتا ہے۔ تو یہ سمجھ آ گئی کہ ترقی کا اصل راز خدا ہے، اور خدا کا طریقہ بھی یہی ہے۔ خدا پہلے عدالت کرتا ہے، جب عدالت کے بعد دیکھتا ہے کہ اس کو مجھے اوپر لے کے جانا چاہیے یا اس کو نیچے لے کے جانا چاہیے، تو یوں خدا کسی کو پس کرتا اور کسی کو سرفراز کرتا ہے۔ خدا سب کو ترقی میں دیکھنا چاہتا ہے، اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ جہاں خدا آ جائے وہاں ویسے ہی ترقی ہو جاتی ہے۔ آدم اور حوا اس وقت ترقی کی حالت میں رہے جب خدا ان کے پاس آتا تھا، اور جب خدا سے رفاقت ختم ہو گئی تو ان کی ترقی بھی ختم ہو گئی۔ کلام کہتا ہے خدا محبت ہے، جہاں محبت وہاں خدا، جہاں خدا وہاں ترقی۔ اسی لیے کلام میں لکھا ہوا ہے کہ محبت ترقی کا باعث ہے۔ اب چونکہ ترقی خدا کی طرف سے ہے، جہاں خدا گیا وہاں ترقی آ گئی۔ میں دو شخصوں کی بابت شروع میں یہ بتانے لگا ہوں۔ یہ دو بادشاہ ہیں اور یہ دونوں خداوند کے بڑے ممسوح بندے ہیں۔
بنی اسرائیل کا پہلا بادشاہ ساؤل بادشاہ اور اس کے بعد اگلا آنے والا بادشاہ داؤد بادشاہ. خداوند کے خادم آپ کو اکثر ان کے بارے میں کلام سناتے ہی رہتے ہیں. آپ کو پتا ہے کہ ساؤل بادشاہ جب داؤد جاتی جولیت کو مار کر اس کا سر کاٹ کر واپس آ رہا تھا اور عورتیں گیت گا رہی تھی کہ ساؤل نے تو ہزاروں کو لے کر داؤد نے لاکھوں کو مارا ہے. اور یہی وہ وقت تھا جب ساؤل کے اندر خفگی آ گئی، ساؤل کے اندر بدگمانی آ گئی، ساؤل کے اندر نفرت آ گئی، غصہ آ گیا، ایون کہ حسد آ گیا، اور ساؤل گرتا 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 ہی چلا گیا. ترقی کی طرف نہیں، ترقی پہ تو پہلے ہی تھا، تنزلی کی طرف آتا گیا. اور اس کے برعکس داؤد خدا کا بندہ جو ساؤل کی ہر طرح سے برداشت کرتا رہا، اس نے اپنی محبت کا لیول قائم رکھا. کلام کہتا ہے داؤد ترقی پر ترقی کرتا گیا. کیوں؟ کیونکہ رب الافواج اس کے ساتھ تھا. میں نے شروع میں بتایا اگر رب الافواج ہمارے ساتھ ہوگا ہم ترقی کریں گے. رب الافواج کہاں ہوگا جہاں محبت اور برداشت ہوگی. تو آج اس پوائنٹ کو اپنے دل میں بٹھا لیجئے. اگر آپ کے اندر محبت ہے، آپ کے اندر برداشت ہے اور آپ مخالفوں کی کوئی پرواہ نہیں کرتے، خداوند آپ کے ساتھ ہے اور آپ بالترتیب ترقی کرتے جائیں گے. یہ تو میں نے پہلی مثال آپ کے سامنے رکھی ہے. بائبل مقدس بہت سی مثالیں دیتی ہے. اب میں ذرا آگے بڑھنے لگا ہوں. شاگرد 12 رسول میرے خداوند نے جو چنے، انہوں نے کمال ترقی کی ہے. آپ کو پتا ہے یہ ماہی گیر تھے اور ماہی گیر سے آدم گیر بن گئے، اور یہ ان پڑھ تھے. میں ان کو کیوں ان پڑھ کہہ رہا ہوں؟ اس کی وجہ ہے ایمان کی کتاب کے اندر یوحنا کو اور پترس کو اسپیشل کہا گیا. کیا یہ ان پڑھ اور ناواقف آدمی نہیں؟ اس کا مطلب ہے ان کے لیول کے مطابق یہ ان پڑھوں میں شمار ہوتے تھے. یہ پڑھے لکھوں میں ان کا شمار نہیں تھا. جن کو ان پڑھ کہا جاتا تھا، آپ کو پتا ہے کہ بین الاقوامی استاد بن گئے تھے. بین الاقوامی کا مطلب انٹرنیشنل استاد بن گئے تھے. کس نے بنایا، کیسے بنایا، کہاں بنایا؟ یہ آیت بڑی صاف صاف لکھی ہوئی ہے. میرا خداوند اس سے پہلے کہ آسمان پر جاتا، کم و بیش 3 سال یہ میرے خداوند محترم استاد خداوند یسوع مسیح کے ساتھ رہے اور میرے خداوند سے یہ تعلیم پاتے رہے. اور میرے خداوند نے ان کو یہ اختیار دیا اور کہا سب قوموں کو جا کر شاگرد بناؤ، ان کو باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو، اور پھر کیا کرو؟ اور ان کو تعلیم دو. اب میرا خداوند جس کو تعلیم دینے کے لیے مقرر کرے اور یہ بھی کہے کہ سب قوموں کو جا کر شاگرد بناؤ، اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ انٹرنیشنل استاد تھے، بین الاقوامی استاد تھے. اور کلام میں لکھا بھی ہوا ہے کہ پطرس رسول نے جب بالا خانہ پر کھڑا ہو کر یروشلم کے شہر میں کلام سنایا تو 3000 نے بپتسمہ لیا. اور بپتسمہ لینے کے بعد لکھے وہ رسولوں کے ساتھ ہی مل گئے اور انہی رسولوں سے تعلیم پاتے رہے. اس کا مطلب ہے رسول تعلیم دیتے رہے، اور صرف یروشلم میں نہیں باہر بھی وہ تعلیم دیتے رہے. پاکستان کے اندر توما یہ تعلیم دے کر گیا ہے. توما انٹرنیشنل پریچر، ایون کہ سب رسول انٹرنیشنل پریچر ہیں. تو یہ ان کی ترقی میں بتا رہا ہوں. میرے خداوند کے ساتھ رہنے والے ترقی پاتے ہیں. یہ شاگرد تقریباً میں نے کہا کہ 3 سال شاگرد سے استاد بن گئے. کیسے بن گئے؟ آئیے یہ بات بڑی سیکھنے والی ہے. ہم تو بڑے بڑے سال محنت کرتے رہے ہیں اور پھر جا کر شاید استاد کی جگہ پر بھی نہیں پہنچے. اور وہ جو پہنچے ہوئے ہیں
ان کو بھی پتا کہ انہوں نے بڑی محنت کی ہے. میں ان 3 سالہ کورس کرنے والے شاگردوں کی بات کرنے لگا ہوں. یہ 3 سال کے اندر ہی کیسے استاد بن گئے؟ ان کو فارمولہ آ گیا تھا. پطرس نے اس فارمولے کو اپنے خط میں یوں مرقوم کیا. کیا لکھتا ہے خدا کا بندہ پطرس؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک پریکٹیکل شاگرد ہے، تجربہ کے ساتھ سیکھا ہے اور خدا کے روح کی ہدایت سے پھر اس نے لکھ بھی دیا ہے. پطرس رسول لکھ رہا تھا اپنے خط میں، خدا کے کبھی ہاتھ کے نیچے فروتنی سے رہو. ونس اگین، خدا کے کبھی ہاتھ کے نیچے فروتنی سے رہو، تاکہ وہ خدا جس کے تم کبھی ہاتھ کے نیچے ہو وقت پر سر بلند کرے. یہ اس نے فارمولہ سیکھا بھی، اپنایا بھی اور دنیا کو بتایا بھی، اور میں بھی آپ کو یہ بتا رہا ہوں. سب سننے والے غور سے میری بات کو سنیں. اگر آپ سرفرازی چاہتے ہیں، اصل سرفرازی تو وہی ہوتی ہے جو خدا کی طرف سے آئے، اور اس کا فارمولہ یہ ہے کہ خدا کے کبھی ہاتھ کے نیچے فروتنی سے رہو. 2 باتیں ہیں، خدا کے کبھی ہاتھ کے نیچے رہنا اور نمبر 2 فروتنی کے ساتھ رہنا. یہ 2 پوائنٹ ہیں. اب دنیا کے اندر میری آواز کو سننے والے غور سے اپنے اوپر اس آیت کو اپلائی کریں. یا تو کبھی لوگ خدا کے کبھی ہاتھ کے نیچے نہیں ہوتے، اور کئی دفعہ وہ خدا کے کبھی ہاتھ کے نیچے ہوتے ہیں لیکن فروتن نہیں ہوتے، اور کچھ فروتن بڑے ہوتے ہیں لیکن خدا کے کبھی ہاتھ کے نیچے نہیں ہوتے. میں ان سب سے درخواست کرتا ہوں، اگر آپ خدا کے کبھی ہاتھ کے نیچے رہنا سمجھتے اور سیکھ لیا ہے آپ نے، تو بس ایک اگلا کام سیکھ لیجئے اور ہے وہ فروتنی. فروتنی سیکھ لیجئے. خدا کے کبھی ہاتھ کے نیچے فروتنی سے رہیں گے اور وہ عدالت کرے گا آپ کی، دیکھے گا اور آپ کو وقت پر سر بلند کرے گا. اور اس کی بڑی مثالیں ہیں. میں نے بھی بات کر رہا تھا کہ یہ بات خداوند کا بندہ پطرس رسول کہہ رہا تھا. میں کہہ رہا تھا کہ یہ 3 سال میں کیسے استاد بن گئے، کیسے اس مقام تک پہنچ گئے. اصل میں یہ فارمولہ ہے خداوند یسوع مسیح کے کبھی ہاتھ کے نیچے رہنا اور فروتنی سے رہنا. کیسے پتہ چلتا ہے؟ لو جی، ترقی کا راز ویسے تو میں نے محبت اور برداشت بھی آپ کو بتایا ہے، لیکن اب میں بے ترتیب آگے چلنے لگا ہوں. پریکٹیکلی طور پر جو رسولوں کو ایک آپ کے سامنے مثال رکھنے لگا ہوں. یہ رسول 3 سال میں ترقی کیسے کر گئے؟ نمبر 1، ترقی کا راز جو تھا عملی فرما برداری. جس کے ہاتھ کے نیچے آپ ہیں، عملی طور پر اس کی فرما برداری کریں. مثلا آپ نے کئی دفعہ پڑھا سنا ہوگا، خداوند یسوع مسیح نے 5000 سے زیادہ کو 5 روٹیاں اور 2 مچھلیاں لے کر سیر کیا. اور یہ صرف 5000 مرد ہی تھے. اگر عورتوں اور بچوں کو شامل کیا جائے تو یہ تقریباً 12، 13، 14، 15 ہزار تک تعداد پہنچ جاتی ہے. جب ایک بچے کو کہا گیا کہ تیرے پاس کیا ہے، تو اس نے کہا میرے پاس 5 روٹیاں اور 2 مچھلیاں ہیں. اور میرے خداوند کو بتایا گیا تو اس نے کہا کہ میرے پاس لاؤ، اور یہ جتنی بھی بھیڑ ہے ان کو تم قطاروں میں بٹھا دو، 50-50 کی قطاروں میں بٹھا دو. اب میرے شاگرد، میرے پیارے شاگردوں نے میرے خداوند کی پوری فرما برداری کی. کوئی کوسچن نہیں کیا کہ 5 تو روٹیاں ہیں تیرے پاس، 2 تو مچھلیاں ہیں، اور تو کہہ رہا ہے کہ ان کو قطاروں میں بٹھا دو. یہ 12، 13، 14، 15 ہزار نہیں، فرما برداری. فرما برداری. ان کو قطاروں میں بٹھا دو، بٹھا دو. انہوں نے بٹھانا شروع کر
مجھے نہیں پتا کتنے لوگوں نے سوال کیا ہوگا روٹیاں کہاں ہیں، کیا کھلانے لگے ہو، کون سی ڈش دو گے ہمیں؟ مجھے لگتا ہے کہ لوگ بھی بڑے فرما برداری ہیں، شاید جو آرام سے بیٹھ گئے ہیں۔ اینی ہاؤ اتنے لوگوں کو بٹھانا فرما برداری کہلاتا ہے۔ اور پھر جب ان کو بانٹنا شروع کیا، روٹیاں بھی اور مچھلیاں بھی، اور لوگ کھا کر سیر ہو گئے، تو کلام کیا کہتا ہے؟ پھر میرا خداوند کہنے لگا کہ یہ جو بچ گئے ہیں نا ٹکڑے، ان بچ ہوئے ٹکڑوں کو جمع کرو تاکہ کچھ ضائع نہ ہو، ضائع نہیں ہونا چاہیے، ان کو جمع کرو۔ تو میرے بھائی، میرے ان پیارے رسول بھائیوں نے، ان پیارے شاگردوں نے، عظیم لوگوں نے یہ نہیں دیکھا کہ اس کا مطلب کیا ہے، ٹکڑے جمع کر کے کیا کرنے ہیں، کس کو دینے ہیں، چلو ضائع تو نہیں کریں پر پھر کہاں یوز کرنے ہیں۔ There is no question at all. No. مجھے نہیں پتا کہاں سے ٹوکرے ڈھونڈتے پھرے یہ، کہاں سے یہ ٹوکرے لائے، لیکن ان کو پتا تھا کہ یہ اتنے ٹکڑے ہیں کہ یہ ٹوکریوں میں نہیں، یہ ٹوکروں میں آئیں گے۔ اور کلام کہتا ہے کہ 12 ٹوکرے انہوں نے پا لیے۔ میں محسوس کرتا ہوں، مجھے ایگزیکٹ نہیں پتا، لیکن مجھے معلوم ایسے ہوتا ہے جیسے اگر میں عمر کے تقاضے کو سامنے رکھوں تو میرا خداوند ایسے لگتا ہے کہ جیسے جسم کے اعتبار سے میرا خداوند یسوع مسیح کی عمر چھوٹی ہے اور شاید رسولوں کی عمر بڑی ہے، اور یہ عمر کی عمر نہیں دیکھ رہے، یہ دیکھ رہے کہ استاد ہے اور ہم نے فرما برداری کرنی ہے۔ تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، سب لوگ خداوند کے کبھی ہاتھ کے نیچے ہوں گے اور فروتنی کے ساتھ فرما برداری کریں گے۔ اور آپ کو پتہ ہے آج یہ ٹکڑے جمع کرنے والے جنہوں نے ایک ویٹر کی ڈیوٹی کی ہے، یہ وہ ڈیوٹی ہے جو ویٹر کرتے ہیں شادی ہالوں میں، آپ بھی جانتے ہی ہیں۔ اب شادی ہال کے اندر آپ کیا سمجھتے ہیں، ویٹر کا کوئی بڑا سٹینڈرڈ ہوتا ہے، بڑا کوئی معیار ہوتا ہے؟ بچے ہوئے ٹکڑے وہی جمع کرتے ہیں نا جو شاگردوں نے کی ہے۔ تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہ فروتنی ہے، اور آج ٹکڑے جمع کرنے والے کل کو صرف استاد تو بن ہی گئے، یہ اتنے بابرکت استاد بنے کہ لوگ کہتے تھے کہ پطرس رسول کا سایہ ہی پڑ جائے گا تو ہمارا بیمار اٹھ جائے گا، اور بیمار اٹھ جایا کرتے تھے۔ یہ برکت کہاں سے آئی ہے؟ یہ ہے خداوند نے صرف ان کو استاد نہیں بنایا، ان کو بابرکت استاد بنا دیا ہے۔ فرما برداری کے سبب سے ان کے سائے کے اندر بھی برکت آ گئی ہے۔ تو یہ تھا فارمولہ نمبر 1، اور میں چاہتا ہوں کہ فارمولہ نمبر 2 بھی سیکھیں۔ دوسرا فارمولہ ان شاگردوں سے سیکھتے ہیں۔ میں نے سامنے آپ کی ایک تصویر بنائی ہوئی ہے، اور اس کا مطلب سادہ سا یہ ہے کہ جو خدا نے آپ کو صلاحیتیں دی ہیں، جیسے میں نے بڑا بڑا بھی لکھا ہوا ہے، خدا داد صلاحیتوں کا عملی استعمال، خدا نے جو ٹیلنٹ دیے ہیں، صلاحیتیں آپ کو دی ہیں، آپ ان کا پورے طور پر استعمال کریں۔ تمام سننے اور دیکھنے والے سن لیں، آپ کے پاس توڑے ہیں، یقین کریں آپ کے پاس توڑے ہیں، آپ کو شاید معلوم نہیں لیکن آپ کے پاس ہیں۔ میں آپ کو یقین سے کہہ رہا ہوں، ڈھونڈے، آپ کے پاس ہیں، نظر پتہ کیوں نہیں آئے؟ آپ نے استعمال نہیں کیے۔ اگر آپ ان کو استعمال کرتے وہ بڑھ جاتے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے ایک بچہ خدا کی دی ہوئی برکتوں اور نعمتوں کو استعمال کرنا شروع کرتا ہے۔ یہ جو آپ کے سامنے تصاویر 4 بنی ہوئی ہے، ہم سب اس بچے کے سسٹم میں سے گزرے ہیں۔ میں بھی کبھی اس پوائنٹ کے اوپر تھا، اس سٹیج پر تھا، آپ سننے والے اور دیکھنے والے بھی اس سٹیج کے اوپر ہی تھے۔ آپ کو ادھر سے ابو بلاتا، آپ جلدی سے ادھر گردن کرتے، آپ کی ماما ادھر سے بلاتی، آپ ادھر گردن کرتے، اور یوں آپ کا جو سر تھا اور آپ کی یہ موومنٹ تھی، اس سر نے موو کرنا شروع کر دیا۔ جب آپ کا کوئی ہاتھ پکڑتا تھا، آپ اس کو ایسے کر کے دباتے اور آپ کی انگلیوں نے ورک کرنا شروع کر دیا۔
یوں پھر ایک وقت آیا آپ نے کھڑے ہونا شروع کر دیا، ایک وقت آیا آپ نے کرالنگ کرنا شروع کر دی۔ تو یوں جو خدا نے آپ کو کچھ دیا ہوا تھا، ہڈیاں، طاقت، نسیں، چور، جو کچھ بھی ہے، آپ نے اس کو استعمال کیا اور اس وقت آپ دوڑتے اور چلتے اور بہت سکتا سپورٹس مین بن گئے ہو۔ تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ جب ہم خدا داد صلاحیتوں کو استعمال کرتے ہیں تو اس کے سبب سے بھی ہم ترقی کرتے ہیں۔ میں ایک بڑی مثال آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں، کیونکہ میں رسولوں کی بات کر رہا ہوں کہ یہ اتنی جلدی سے کیسے ترقی کر گئے۔ رسول کمال، یسوع کے ہوتے ہوئے ہی ان کے اندر تھا کہ ہم آگے بڑھیں۔ کیسے پتہ چلتا ہے؟ یہ جو 5000 کو روٹیاں کھلانے کے بعد میرے خداوند یسوع مسیح نے ان کو کہا کہ جھیل کے پار چلو، اور یسوع ساتھ نہیں گیا، خود وہ 10-12 ہزار کو رخصت کرنا شروع ہو گیا۔ اور یہ چپو چلاتے ہوئے جھیل کے جب شاید اینڈ پر درمیان میں پہنچے تو اس وقت چوتھا پہر شروع ہو چکا تھا۔ یہ رات کی میں بات کر رہا ہوں۔ شام کو لوگوں نے یسوع نے لوگوں کو رخصت کیا ہے اور ان کو کشتی میں بیچ دیا ہے اور کہا ہے کہ تم جھیل کے پار چلو۔ اب طوفان آ گیا، آندھی آ گئی، چپو چلانا مشکل ہو گیا۔ ویسے بھی اتنے لوگوں کو انٹرٹین کرنے کے بعد، کھانا کھلانے کے بعد یہ نہایت تھکے ٹوٹے ہوئے ہیں، اور کتنا کی چپو چلائیں گے، طوفان کے خلاف کتنا محنت کریں گے، پریشان ہو گئے، لگ رہا ہے کہ بس اب کشتی ڈوب جائے گی۔ اور سب سے بڑا اور ایک بڑا پرابلم ہو گیا، انہوں نے دیکھا کہ کوئی شخص، ان کے ذہن میں تو ہو بھی نہیں سکتا تھا نا کہ یسوع ہے، انہوں نے دیکھا کہ چوتھے پہر کوئی چلتا ہوا آ رہا ہے، اور وہ کلام کہتا ہے کہ شاگرد اسے یعنی یسوع مسیح کو جھیل پر چلتے ہوئے دیکھ کر گھبرا گئے اور کہنے لگے کہ یہ تو کوئی بھوت آ رہا ہے، بلکہ لکھا وہ چلا اٹھے۔ اب مرد چلائے یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، اور کوئی اکیلا مرد نہیں، مجھے نہیں پتا کہ ساتھ لگتا ہے 12-13 تو ہیں، یہ سب چلا رہے ہیں، اگر 12-11 بھی ہو تو یہ چلا رہے ہیں۔ اور لکھا یسوع نے فوراً کہا ڈرو مت، میں ہوں۔ شکر ہے یسوع نے فوراً کہہ دیا ڈرو مت، ہو سکتا ورنہ ان کو ہارٹ اٹیک ہو جاتا۔ ٹھیک سے کہا میں ہوں تو آواز تو پہچان لی انہوں نے۔ پترس فوراً کہتا خداوند اگر تو ہے تو پھر حکم کر کے میں بھی پانی پر چل کر تیرے پاس آؤں، کیونکہ انہوں نے دیکھا کہ ہے ہمارا استاد پانی پر چل رہا ہے، یہ آئی تو کہ نوکھا ہی معاملہ دیکھا بھائی۔ تو میرے خداوند نے کہا میں تجھے کہتا ہوں واہ، اور یہی پترس سننا ذرا پانی پر چلنے لگا، جرت کی، حالانکہ انسان کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں کہ وہ پانی پر چل سکے، لیکن اس نے کوشش کی اور چلنا شروع ہو گیا۔ مجھے نہیں پتا یہ کتنے سٹیپ اس نے لیے، لیکن جب لکھا ہے کلام میں لہروں کو دیکھا تو شک کمزور ہے، گھبرا بھی گیا ہے، اور جو ہی دیکھا تو ڈر گیا اور فوراً اندر پانی کے ڈوبنے لگا۔ جب ڈوبنے لگا پھر چلایا تو خدا نے اس کو فوراً پکڑ لیا۔ یسوع کے ہوتے ہوئے شاگرد ڈوب تو نہیں سکتا، یہ وہ استاد نہیں ہے جس کے سامنے آنکھوں کے سامنے کوئی شاگرد ڈوب جائے، یہ اس طرح کا استاد نہیں ہے۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہ پترس رسول جب واپس کشتی پر یسوع کے ساتھ آگے ہوں گے تو ہو سکتا ہے شاگردوں نے کہا ہو دیکھا کیسی ڈبکیاں کھائی ہیں تو نے، دیکھا تو بڑا سمارٹ بنتا تھا، تو بڑا ایکٹو بنتا تھا، اور تو بھی کہتا تھا میں پانی پر چلوں، تو ڈبکیاں ہی ہے نا، تو کہتا ہوگا پانی پر بھی تو میں ہی چلا ہوں، تو اگر میں نے کوشش کی ہے تو پانی میں چلا بھی تو میں ہی ہوں۔ اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہ واحد شاگرد ہے میرے خداوند کا جو پانی پر چلا ہے۔ شاگرد تو میرا یسوع کے بڑے ہیں، میں بھی ہوں، لیکن پانی پر نہیں چلا، اور بھی کوئی نہیں چلا ہے۔ میرے کو کہنے کا مطلب سیکھنے کی بات کیا ہے، کوشش کرنی چاہیے، آگے بڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ جس نے کوشش کی اس نے وہ بھی کر لیا جو کوئی نہیں کر سکتا ہے۔
पौलुस रसूल कहता है कोशिश में सुस्ती न करो, रूहानी जोश में बने रहो, खुदा उनकी खिदमत करते रहो। पतरस ने कोशिश की और वक्त नजर आता है कि रूहानी जोश से बना हुआ है। मैं रूहानी जोश से तो बना हुआ है, कहता अगर खुदा मंजूर है तो फिर मुझे भी हुक्म दे कि मैं भी पानी पर चलकर तेरी तरह तेरे पास आऊं। ये रूहानी जोश है। जितने भी सुस्त खादम है, मैं रिक्वेस्ट करता हूं उनसे, सुनने वालों से, रूहानी जोश अपने अंदर पैदा करें और खुदा ने आपको टैलेंट दिए हुए हैं, उनको यूज करें। आपको याद है तोड़ों की मिसाल, मालिक ने तोड़े दिए, 5 वाले ने 5 और कमाए, 2 वाले ने 2 और कमाए, और आपको पता उनको शाबाश मिली। हमें आप लेन देन करेंगे, यूज करेंगे, आपके टैलेंट बढ़ेंगे। ये खुदा का एक कानून है, एक फितरत का ये कानून है। मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ना चाहता हूं। तरक्की का एक और राज, ये तो मैंने रसूलों की बात की थी, मैं नंबर 3 पे जाना चाहता हूं। ये जितनी भी बाइबल मुकद्दस में बातें लिखी हुई हैं, पौलुस रसूल इनके बारे में बहुत खूबसूरत आयत उसने तहरीर की है। रोमियो 15:4 पौलुस कहता है ये जितनी भी बातें इस कलाम में लिखी हुई है ना, यानी मेरे खत से पहले जितनी बातें लिखी गई हैं, ये सब हमारी तालीम के लिए लिखी गई है। तालीम, इसमें तालीम पाई जाती है, बोले वो शरीयत के अंदर हो, नबियों के सहीफों के अंदर है, अनाजील के अंदर है, इनमें हमारी तालीम पाई जाती है। ये किस्से कहानियां नहीं है, नहीं 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 नहीं, ये हमारे लिए तालीम का हिस्सा है, हमारी तालीम का, इसके अंदर तालीम पाई जाती है। तो आइए मैं चाहता हूं आप मेरे साथ मिलकर सीखने की कोशिश करें, कैसे मौजूदा दौर के लोगों के लिए यह सबक है कि पिछले दौर के लोगों ने कैसे तरक्की की है, कैसे खुदा के कभी हाथ के नीचे सिर्फ रसूल नहीं पहले भी लोग रहे हैं और उन्होंने फरोतनी इख्तियार की है और खुदा ने उनको वक्त पर सर बुलंद किया है। मैं आपको लेके जाना चाहता हूं पीछे पुराने अहकाम में, दानियल की किताब में। दानियल की किताब के पहले ही बाब को जब शुरू करते हैं तो आपको बाबली हुकूमत नजर आती है। बाबली हुकूमत का पहला बादशाह नबूकदनेस्सर बादशाह है। बैनुल अक़वामी हुकूमतें हुई हैं। ये पहला बैनुल अक़वामी बादशाह था जिसको शाह बाबल नबूकदनेस्सर भी कहते हैं। दानियल की किताब के पहले 4 अबवाब इसी के ऊपर है। इस शख्स ने जिस वक्त यहूदा की मुमलकत के अंदर यूसिया के बेटे यहोयाकीम के सल्तनत के 3रे साल का वाकया है। ये शाह बाबल नबूकदनेस्सर ने यरूशलेम पर चढ़ाई की और यरूशलेम पर चढ़ाई करके यरूशलेम को बर्बाद कर दिया। यरूशलेम की फसील ढा दी, वहां पर जितने भी महल थे उनको आग लगा दी, आग से जला दिया। नौजवानों को, मर्दों को तलवार से कत्ल किया और जो तलवार से बचे उनको असीर करके बाबल में ले गया। वो प्यारी खूबसूरत हैकल जो सुलेमान ने बड़े जी और दिल से बनाई थी 7 सालों के अंदर, उसको आग से जला दिया। और उसके बाद उन नौजवानों को या जो भी बच गए थे, जब उनको सील करके कैदी बनाकर ले आया तो इसके दिल में कोई ख्याल आया। इसने कहा कि ऐसा करो, बनी इस्राएल में से भी और बादशाह की नस्ल में से भी कुछ शरीफ लोगों को चुनो। और ये ड्यूटी उसने दी अपने ख्वाजा सरा का जो सरदार था, जिसको अस्पंज कहा गया है, उसको कहा कि मेरी नस्ल में से भी और यहूदियों में से भी जो मैं सील करके लाया हूं, कुछ शुरफा लोगों को हाजिर करो जो बेऐब हो, खूबसूरत हो और हिकमत में माहिर हो और साहिब इल्म भी हो। और मैं चाहता हूं कि वो मेरे दरबार में खड़े रहें, शाही महल में, शाही कसम में खड़े रहें। लेकिन इससे पहले उनको 3 साल की ट्रेनिंग दी जाए, 3 साल का कोर्स कराया जाए। 3 साल के लिए नंबर 1 तो उनको शाही खुराक दी जाए, उनको वही खुराक दी जाए जो मैं खाता हूं। यानी शाही से मुराद है बादशाह वाली खुराक।
ان سے پرورش کی جائے شاہی خوراک سے ان کی، پھر ان کو وظیفہ بھی 3 سال کے لیے دیا جائے، پھر ان کو کشتیوں کے علم کی تعلیم بھی دی جائے، تاکہ وہ اس کے بعد میرے دربار میں یہ شاہی قصر میں کھڑے ہو سکے۔ لہذا جب چناؤ شروع ہوا، اسپنس نے چننا شروع کیا، یہودیوں کے قیدیوں میں آیا، تو وہاں پر اس کو 4 نوجوان اچھے نظر لگے، شدرک، میشک، عبدالنجو اور دانیل۔ یہ 4 جوان، تصویر آپ کے سامنے ہے آپ کی گائیڈ لائن کے لیے۔ تو 4 یہاں سے لیے، مجھے نہیں پتا اس نے اپنے بادشاہ کی نفسر میں سے کتنے لیے، اور سب کو بتا دیا کہ بھائی آپ کورس شروع ہو گیا ہے، شاہی خوراک آپ کو ملے گی، وظیفہ ملے گا، تعلیم بھی ملے گی۔ واجب مزے لگ گئے ہیں، ہم تو بڑے سمجھو اعلیٰ کورس کے اندر آ گئے ہیں، بغیر کسی فیس دیے ان کا وہ بڑا ہائی قسم کا سمجھو کورس شروع ہو گیا ہے۔ شاید بہت خوش ہوئے ہوں، اگر آپ وہاں پر ہوتے تو بڑے خوش ہوتے۔ لیکن پتہ کیا ہوا؟ جب شاہی خوراک کی بات آئی، آپ نے کئی دفعہ پڑھا ہے، جب شاہی خوراک کو دانیل نے دیکھا، شدرک، میشک، عبدالنجو نے دیکھا، یہ ہے شاہی خوراک، اوہ یہ تو میں ہے، اس میں تو وہ گوشت بھی ہے جو خدا نے منع کیا ہوا ہے کھانے کے لیے۔ نہیں، یہ بابلی خوراک نہیں ہے، نہیں ہم کھا سکتے، یہ تو بڑا مسئلہ ہے۔ تو کلام کہتا ہے کہ دانیل نے اپنے دل میں ارادہ کر لیا۔ ارادہ میں پڑھتا ہوں لکھا، لیکن دانیل نے اپنے دل میں ارادہ کیا کہ اپنے آپ کو شاہی خوراک سے اور اس کی میں سے جو وہ یعنی نبوکت نصر پیتا ہے ناپاک نہ کرے۔ ارادہ کر لیا، ہم نے کوشش تو کرنا ہے لیکن اپنے آپ کو ناپاک نہیں کرنا۔ کیا خوراک ناپاک کرتی ہے؟ یس، کھانے پینے سے ناپاکی آتی ہے، پہلے آنکھوں میں اور پھر بدن میں بھی۔ ان کو یہ سکھایا گیا ہے، ناپاک چیز کھانے سے ناپاک ہو جایا کرتا ہے بندہ۔ کلام کیا کہتا ہے؟ اس لیے اس نے خواجہ سروں کے سردار اسپنج سے کہا، بلکہ درخواست کی کہ وہ اپنے آپ کو ناپاک کرنے سے موضوع رکھا جائے۔ سر ہمیں آپ کی منت کرتے ہیں، ہمیں ناپاک ہونے سے بچایا جائے، تو پھر کیا کیا جائے؟ میں تیری منت کرتا۔ سنیے، دانیل کہتا ہے اسپنج کو، اے اسپنج میں تیری منت کرتا ہوں صرف 10 روز تک، only for 10 days، صرف 10 روز، only for 10 days، 10 روز تک تو اپنے خادموں کو آزما، ہم چاروں کو آزما، اور کھانے کو ہمیں ساگ پات اور پینے کو پانی ہم کو دے۔ کیونکہ خواجہ سروں کا سردار اسپنج کہہ رہا تھا کہ اگر میں تمہیں شاہی خوراک نہ دوں گا تو پتہ تمہارے چہرے باقیوں کے چہروں کی نسبت ان کے اوپر رونق ہی نہیں ہوگی، اور اگر بادشاہ کہیں انسپیکشن کرنے آ جائے اور آپ کے چہروں کو دیکھیں کیا یہ کیا کھاتے ہیں بھائی، ان کے چہروں کو کیا پرابلم ہے، میں کیا جواب دوں گا؟ انہوں نے کہا نہیں، تو 10 روز کے دن 10 دن صرف دیکھ لے، 10 دن کے بعد ہی آپ تجھے پتہ چل جائے گا۔ کلام کیا کہتا ہے؟ تب داروغہ نے یعنی اسپنج نے ان کی خوراک کو اور میں کو جو ان کے لیے بادشاہ کی طرف سے مقرر ہوئی تھی موقوف کیا۔ اوکے بھائی، ان کو 10 روز تک یہ نہیں دینا، دو ان کو ساگ پات دو، پانی وانی دو، یہ جیسے مانگتے ہیں، یہ نہیں دو شاہی خوراک، اور ان کو ساگ پات کھانے کو دیا۔ سنیے، غور سے سنیے، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ارادہ کیا ہے کہ ہم اپنے آپ کو ناپاک نہیں ہونے دیں۔ میرا پاک خدا اوپر سے دکھ رہا ہے، وہ پاک ساتھ دیکھ رہی ہے۔ چند 4 لوگ ہیں جنہوں نے ارادہ کیا ہے ہم ناپاک نہیں ہوں گے، ہم ناپاک چیز کو اپنے منہ میں نہیں جانے دیں گے، ہم اپنے آپ کو ناپاک نہیں ہونے دیں گے۔ After 10 days، کلام کیا کہتا ہے؟ تب خدا نے
حکمت اور علم میں مہارت بخشے. کشتیوں کا علم تو آیا نہیں, اوپر والے نے علم دے دیا ہے. اور بھائی یہ معرفت نہیں دے سکتے, یہ کشتیوں کا علم دے سکتے ہیں, یہ حکمت نہیں دے سکتے. حکمت اوپر سے آتی ہے. سن لیجئے میرا خداوند کس طرح سرفراز کرتا ہے. رہی چہروں کی بات, تو جب 10 دن کے بعد منصر نے دیکھا بڑے کہ وہ الٹا حیران ہو گیا. ہے وہ ان کے چہروں پر تو مجھے زیادہ رونق نظر آ رہی ہے. اور کہا کہ اوکے بات ٹھیک ہے بھائی, کھاؤ ساتھ بات بھائی. اب مجھے نہیں پتا کتنا عرصہ یہ کورس پورا ہوا کہ نہیں ہوا, I don't know about it. لیکن اس کے بعد کیا ہوا, یہ نبوکدنصر, اس کو تاریخ میں علماء اکثر میڈ کنگ کہتے ہیں. میڈ کنگ, پاگل بادشاہ, کیونکہ اس کی کچھ باتیں بڑی عجیب سی لگتی ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. ایک دن بڑا پریشان تھا اور مجھے نہیں پتا اس کے ذہن میں کیا باتیں آئیں, لیکن جو لکھا ہوا میں بتانے لگا ہوں. یہ پلنگ پر لیٹا ہوا تھا تو یہ سوچ میں پڑ گیا کہ میں مر جاؤں گا تو کون بادشاہ ہوگا, وہ مر جائے گا تو پھر کون بادشاہ ہوگا, وہ مر جائے گا تو پھر کون بادشاہ ہوگا. اچھا ٹھیک ہے جی. تو یہ سوچتے سوچتے وہ سو گیا, اور جب سوچ کے سو گیا تو اس کے سامنے ایک مورت آئی. اب مورت کے بارے میں آپ جانتے ہی ہیں کہ وہ کس طرح, سر کیسا تھا, بازو کیسے تھے, شکم کیسا تھا, پاؤں کیسے تھے, وغیرہ وغیرہ. تو وہ ساری خواب اس نے دیکھی. جب خواب دیکھی تو خواب سے پریشان ہو گیا. یہ کیا خواب ہے, یہ کیا چیز میں نے دیکھ لی ہے. لکھا نبوکدنصر نے اپنی سلطنت کے دوسرے سال میں, ابھی دوسرا سال ہوا ہے اس کو, ایسے خواب دیکھے جن سے اس کا دل گھبرا گیا اور اس کی نیند بھی جاتی رہی. وہ بڑا پریشان ہو گیا, اس کی نیند اڑ گئی ہے. کلام کہتا تھا بادشاہ نے حکم دیا, فالگیروں کو بلاؤ, نجومیوں کو بلاؤ, جادوگروں کو بلاؤ, کشتیوں کو بلاؤ. جو کشتیوں کی علماء تھے ان کو بلایا گیا. اور کیوں بلاؤ بھائی, ایسا بات یہ ہے کہ میں نے خواب دیکھا ہے, میرا خواب بھی بتاؤ اور تعبیر بھی بتاؤ. وہ سارے پریشان ہو گئے, اللہ کی بات ہے, یہ کیسی بات کر رہا ہے, تو ایسا تو کبھی ہوا ہی نہیں تاریخ میں. باپ یہ کیسی بات ہے, خواب بھی بتائے تعبیر بھی بتائے. میں نے کہا اسی لیے اس کو میڈ کنگ کہتے ہیں. وہ پتہ کیا جواب دیتے ہیں, فالگی, نجومی اور جادوگر کیا کہنے لگے. انہوں نے کہا بادشاہ, جو بات بادشاہ طلب کرتا ہے نا یہ بہت مشکل ہے, یہ نہایت مشکل معاملہ ہے, یہ بہت مشکل ہے جو آپ نے بات کہی ہے. دیکھ یہ دیوتا ہے, اور دیوتوں کے سوا, اور کون سے دیوتا جن کی سکونت انسان کے ساتھ نہیں. یہ بھی تشریح کر رہے تھے کہ دیوتا وہ ہیں جو انسانوں کے ساتھ رہتے ہی نہیں. بس بادشاہ وہ بتا سکتے ہیں, دیوتا ہی بتا سکتے ہیں. تو دیوتا تو انسانوں کے ساتھ ویسے ہی نہیں رہتے. بادشاہ کے حضور اور کوئی بندہ ان کو نہیں بیان کر سکتا. کلام کہتا ہے بادشاہ تو بہت غضبناک ہوا. اس کی بجائے کہ ان کی دلیل سے سیٹسفائی ہوتا, کلام کہتا ہے نبوکدنصر بادشاہ غضبناک ہوا اور سخت کہر آلودہ ہوا, اور اسے حکم کیا کہ بابل کے تمام حکیموں کو ہلاک کیا جائے. جب حکیموں کی باری آئی تو غور سے سنیے, اس میں صدرک, میثق, عبدالنجو اور دانیل بھی اسی انہی حکیموں کی لسٹ میں تھے. حکیموں کی لسٹ کے اندر یہ 4 نوجوان بھی آتے تھے جو کورس کر رہے تھے. میں نے کہا مجھے میرا نہیں کہا ابھی کورس کرتا ہوں, ابھی تو کورس ہی ہوا ہے. جب دانیل کو پتا چلا کہ بھئی یہ معاملہ ہے, بادشاہ نے یہ بات کی ہے, وہ میرا خواب بتایا جائے, تعبیر بتائی جائے. لکھا بادشاہ کے پاس دانیل گیا, اور دانیل اندر جا کر بادشاہ کو عرض کی, اے بادشاہ مجھے مہلت دے, مجھے مہلت دے تو میں بادشاہ کے حضور تعبیر بیان کروں گا. بادشاہ نے کہا اوکے جا. اب پتا کہ کیا ہوا, غور سے سننا. دانیل گھر گیا,
सदरक मिशक अब्दुलजू को साथ लिया और उन्हें दुआ में बैठ गए। दुआया कमरे में चले गए, दुआया सिस्टम के अंदर चले गए। आई डोंट नो कितनी रातें दुआ की है या कितने दिन दुआ की है, इतना मुझे पता है ये हस्बे मामूल 3 दफा दुआ करने वाले हैं। कलाम कहता जब ये दुआ कर रहे थे कि बादशाह का हमें ख्वाब भी बता खुदावंद और तबीर भी बता, तो लिखा है कि रात को ख्वाब में दानियल पर वो राज खुल गया और उसने आसमान के खुदा को मुबारक कहा। दानियल ने कहा खुदा का नाम अब तक मुबारक हो, कहता मैं तेरा शुक्र करता हूं, ये दुआ है दानियल की जो लिखी हुई है, और तेरी सताइश करता हूं ऐ मेरे बाप दादा के खुदा जिसने मुझे हिकमत और कुदरत बख्शी और जो कुछ हमने तुझसे मांगा तूने मुझ पर जाहिर कर दिया, क्योंकि तूने बादशाह का मामला हम पर जाहिर कर दिया है, बादशाह की ख्वाब भी जाहिर कर दिया और ख्वाब की ताबीर भी जाहिर कर दी है। बस उसके बाद फिर आपको पता ही क्या हुआ। दानियल सदरक मिशक अब्दुलजू ये गए हम बादशाह के पास। दानियल ने जाकर बताया बादशाह तू लेटा हुआ था पलंग पर, तू सोच रहा था आने वाले वक्त में क्या होगा, और सोचते सोचते तू सो गया और तूने इस तरह की ख्वाब देखी, पूरी ख्वाब बता दी, और सुन बादशाह इस ख्वाब की तबीर भी तुझे बताता। बादशाह तो हैरान रह गया, है ये तो वाकई मैंने यही ख्वाब देखा है। जब तबीर सुनी उसे तो समझ ना आई कि ये क्या बंदा है, वो मेरे फालगीर जादूगर तो कह रहे थे ये देवता ही बता सकते हैं। मेरे ख्याल में दानियल ने कहा होगा ऐ बादशाह आसमान पर एक खुदा है, आसमान पर एक खुदा है जो वेद खोलता है। जब उसको ख्वाब बताया गया आगे पता क्या हुआ, गौर से सुनना। तब बादशाह ने दानियल को सरफराज किया। जब ख्वाब सुना तबीर सुनी तो दानियल को सरफराज किया और उसे बड़े बड़े तोहफे अता किए, और उस दानियल को बाबल के तमाम सूबा पर फर्मा रवाई बख्शी, पूरे सूबा पर दानियल को नबूकदनेस्सर ने फरमानवा बना दिया, हाकिम बना दिया, और अंग्रेजी में है गवर्नर। दानियल गवर्नर बन गया है। आप पता आपको क्या आया था ये यहूदा की मुबारकत से, असीर, कैदी, कहां गवर्नर। ये छोटा टाइटल नहीं है, ये छोटी सीट नहीं है, ये बहुत बड़ा ओहदा और बहुत बड़ा मर्तबा है। गवर्नर दुनिया में होते हैं, आप जानते हैं, आप किसी भी मुल्क में हैं, कभी मिलना गवर्नर से, आपको पता चल जाएगा गवर्नर होता क्या है। दानियल गवर्नर बन गया है, और फिर दानियल ने सिर्फ गवर्नर ही नहीं बना, तमाम हकीमों पर नबूकदनेस्सर उसको हुक्मरान भी कर दिया। और दानियल ने उसको ये भी बताया, ये दुआ में मैं अकेला नहीं बैठा था, मेरे साथ 3 बंदे और भी थे। वो कौन है? सदरक मिशक अब्दुलजू है। हम सारे मिलकर दुआ कर रहे थे जब खुदा ने ये हम पर वेद खोला है। अच्छा, तो कलाम कहता है उसने सदरक मिशक और अब्दुलजू को बाबल के सूबे की कारपर्दाजी पर मुकर्रर कर दिया कि तुम क्लरिकल जॉब में आ जाओ, अब तुम क्लरिकल जॉब किया करो सूबा के अंदर। लेकिन दानियल तो गवर्नर है, आज के बाद ये मेरे पास रहेगा, ये दरबार में रहेगा। सारा गवर्नर बादशाह के पास रहती है। मैं ये बता रहा हूं, क्या सीख रहे हो, कहां से सरफराजी आई, ये गवर्नरशिप किधर से आई है? ये कोई इलेक्शन लड़के गवर्नर बना, या वोट लेके गवर्नर बना? ये असीर क्लरिकल जॉब में कैसे आए हैं? इन्होंने अपने होंठों को नापाक नहीं होने दिया। और ये दुआ कौन हो गए, ये भी ज़हन में रखिए, ये दुआ करने वाले हैं। कई दफा हम दुआ करने वाले तो होते हैं लेकिन होंठों की हिफाजत नहीं करते। ओ भाई, मैं सब दुआ करने वालों से दरखास्त करता हूं, जिस मुंह से आप दुआ करते हैं इस होंठों को पाक भी रखा करो, पाक करो अपने आप को।
پاک کرو. مجھے نہیں پتا کون سے ملک میں کیا کیا ناپاک چیزیں کھائی جاتی ہیں، لیکن مجھے ایک سمجھ بات کی آتی ہے کہ جس کے سبب سے ہم ناپاک ہو سکتے ہیں، ہمیں ان چیزوں کو نہیں کھانا. مجھے پرانی بات اچانک یاد آ گئی. میں اسلام آباد میں ایک دفعہ پروفیسر صاحب نے مجھے کوسچن کیا، شاید یہ میسج وہ بھی سنے. تو وہ مجھے پوچھ رہے تھے کہ بھائی وحید آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ نہیں کھانا چاہیے، یہ کھانا چاہیے، یہ نہیں پینا چاہیے، یہ پینا چاہیے. تو جب ہم چائنا کے ملک میں جاتے ہیں تو وہاں پر تو بڑا مشکل ہو جاتا ہے، وہاں پر کیا کھائیں اور کیا پئیں. میں نے کہا صدرک میثق اور ابدر اور نجو اور دانیل کو جو رویہ ان کا بابل کے اندر تھا وہی رویہ آپ کا دنیا کے اندر ہونا چاہیے. بھلے آپ بابل میں جائیں یا چائنا میں جائیں یا کسی بھی ملک میں جائیں، آپ اپنا سٹینڈرڈ صدرک میثق ابدر نجو اور دانیل والا رکھیں. 10 روز کے بعد بھی دیکھ لینا خدا بند آپ کے اوپر کس طرح مہربان ہو جاتا ہے. تو بھائی سرفرازی اس طرح اوپر سے آتی ہے. خدا عدالت کرتا ہے اور سرفراز کرتا ہے. اس نے صدرک میثق ابدر نجو اور دانیل کو دیکھا، عدالت کی اور ان کو سرفراز کر دیا. اور یہ بات ختم نہیں ہوئی، میں آپ کو بتا رہا ہوں. آپ کو پتا دانیل تو گورنر ہے، وہ تو بادشاہ کے پاس رہتا ہے. یہ 3 کلرک صدرک میثق ابدر نجو جا رہے تھے. ان کو تو نہیں پتا اس مملکت میں اور کیا کیا ہوتا ہے. انہوں نے دیکھا کہ مورت کے پاس سے گزر رہے تھے، وہ بھی سونے کی مورت، اور وہ بھی نبوکدنصر بادشاہ نے ہی کھڑی کی کروائی ہوئی تھی. اور ایک شخص نے ساز بجانے شروع کر دیے، اور تو ایک شخص نے ساز بجانے شروع کر دیے. تو کلام کیا کرتا ہے، جتنے بھی لوگ وہاں تھے وہ سب کے شاید انتظار ہی کر رہے تھے کہ کب ساز شروع ہوں گے اور وہ اس مورت کے آگے سجدہ کریں گے. وہ سارے اس مورت کے آگے گر گئے، جیسے میں نے آپ کے سامنے تصویر رکھی ہے. اور شاید کوئی بندہ اس کو کہہ بھی رہا تھا ان تینوں کو، کیا کرے تم کھڑے کیوں ہو، جھک جو اس کے آگے سجدے میں جاؤ، تمہیں نہیں پتا بادشاہ کا آرڈر ہے. وہ پریشان ہو گئے، یہ کون سا آرڈر ہے کہ 7 بجے ہو رہا مورت کو سجدہ کریں. اور بھئی یہ عبادت ہے، یہ بابلی عبادت ہے، یہ خدا والی عبادت ہم نے نہیں اس طرح کی عبادت سے کی. انہوں نے سجدہ کیا، وہ تو سوچ بھی نہیں سکتے. کچھ لوگوں نے شاید ان کو پکڑا ہے، بادشاہ کو لے کر رپورٹ کی ہے. اب یہ سارا واقعہ جانتے ہیں کہ جب اس کو ان کو لے آئے کہ بادشاہ یہ تیری اس مورت کو سجدہ نہیں کرتا جو تو نے نصب کروائی ہوئی ہے. تو کلام کہتا ہے بادشاہ پریشان ہو گیا. اتنی جرأت، وہ میں نے تمہیں اسیر سے کلرک بنایا ہے، وہ تمہیں اپنے عہدے کا خیال نہیں. مجھے ہو سکتا ہے ایسے لکھا نہیں، میرا خیال ہے. کہتا ہوگا تمہیں پتا نہیں تمہیں میں نے کتنی ترقی دی ہے، اور تمہیں تو میرے ساتھ اتفاق کرنا چاہیے، میرے قانون پر عمل کرنا چاہیے. لیکن پتا انہوں نے کیا کیا ہے، سٹینڈ کیا ہے. صدرک میثق ابدر نجو نے سٹینڈ کیا ہے. یہ ایسی بات ہے کہ میں نہ بھی ایکسپلین کروں تو آپ کو ویسے ہی پتا ہے، بلکہ اس نے ڈرانے کی کوشش کی ہے. ایک تمہیں چانس دیتا ہوں، اب اگر آواز سنو سازوں کی، جھکو، نہیں سجدہ کرو گے تو پھر یاد رکھو آگ کی بٹی میں تمہیں ڈال دوں گا، اور آگ کی بٹی کی آگ میں 7 گنا بڑھواؤں گا. وہ پتہ کیا کہتے ہیں آپ کو پتہ ہی ہے، وہ کہنے کے دیکھ ایک بادشاہ، ہمارا خدا جس خدا کی ہم عبادت کرتے ہیں، تم تو مورتیوں کی عبادت کرتے ہو، ہم خدا کی عبادت کرتے ہیں. ہم کو آگ کی جلتی ہوئی بھٹی سے بھی چھڑانے کی قدرت رکھتا ہے. اور اب بادشاہ وہ ہمیں تیرے ہاتھ سے بھی چھڑائے گا، اور نہیں نہ بھی نہ چھڑائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہم کوئی سجدہ کر کے تیرے ہاتھ سے چھوٹنا نہیں چاہتے، نہ بھی چھڑائے تو ہے بادشاہ تجھے معلوم ہو کہ ہم یہ تیرے معبودوں کی عبادت نہیں کریں گے جن کو تو نے کہا ہے کہ ان کو سجدہ کیا کرو، اور اس سونے کی مورت کو جو تو نے نصب کی ہے سجدہ نہیں کریں گے. مجھے افسوس سے کہنا پڑے گا، اس وقت دنیا کے اندر نہ جانے کتنے مسیحی مورت کے آگے جھکتے ہیں، ان کو یہ نہیں پتا یہ نصب کس نے کیا ہے.
جو آپ کو سونے کی مورتوں کے آگے جھکا رہے ہیں، صدرک میثاق عبدالنجو بنو اور ان کی خدا کی آواز کو یاد رکھو۔ خدا نے کہا تھا نہ تو کسی کوئی تراشی مورت بنانا، نہ کسی چیز کی صورت بنانا، نہ ان کے آگے سجدہ کرنا اور نہ ان کی عبادت کرنا۔ جب عبادت کا معاملہ ہے تو کوئی مورت صورت وہاں پر نہیں ہونی چاہیے۔ اور میرے بھائی جب یہ بات ہوئی وہ اور غصے میں آ گیا، اچھا مجھے چیلنج بھی کر دیا ہے، ان کا معبود میرے ہاتھ سے بچھڑائے گا، اوکے تیز کرو آگ کی بٹی کو 7 گنا، بالو ان کو پھینکو آگ کے اندر، بٹی کے اندر۔ اور اب سنا ہوگا پڑھا ہوگا، نہیں تو پڑھ لینا کہ جو پھینکنے والے تھے وہ چل کر مر گئے، اور جن کو پھینکا کلام کہتا ہے وہ آگ میں کھلے پھر رہے تھے۔ بادشاہ کی بٹی کے آگے گئے، میں دیکھتا ہوں ذرا حال کیا ان کا، وہ دیکھ کے حیران ہوا، اس نے ارکان دولت کو بلایا۔ نبوکدنصر بادشاہ سراسیمہ سا ہو کر اٹھا اور ارکان دولت سے مخاطب ہو کر کہنے لگا کہ کیا ہم نے 3 شخصوں کو بندوا کر رہی آگ میں پھینکوایا تھا، باندھ کر ڈلوایا تھا نا، ہوا کیسا؟ اسے کہا دیکھو میں تو 4 شخص ایک طرف وہ کھلے پھر رہے ہیں، وہ تو بندے ہے ہی نہیں ہے، اور یہ آگ بند تو جلا سکتی ہے، جس نے باندھا ہے، بندوایا ہے، جنہوں نے پھینکا ہے ان کو تو جلا سکتی ہے، بند تو جل گئے ہیں، جن کو باندھا ہے وہ نہیں جلے۔ پریشان ہو گیا ہے، کہتے یہ تو مجھے 4 لگ رہے ہیں، اور ایک کی تو صورت العذاب کسی ہے، اور پھر وہ انتہائی مجھے لگتا ہے شرمندہ بھی ہوا ہے، پریشان بھی ہوا ہے، اس کو سمجھ نہیں آ رہی، باہر کھڑے ہو کر کہتا ہوں خدا کے بندے باہر آ جاؤ۔ جب وہ باہر آ گئے تو پھر کیا بات ختم ہو گئی؟ نہیں، لیکن پس نبوکدنصر نے پکار کر کہا، اونچی بولا، صدرک اور میثاق اور عبدالنجو کا خدا مبارک ہو، اب میں یہ فرمان جاری کرتا ہوں کہ جو قوم یا امت یا اہل لغت صدرک اور میثاق اور عبدالنجو کے خدا کے حق میں کوئی نامناسب بات کہیں، ان کے ٹکڑے ٹکڑے کیے جائیں گے اور ان کے گھر بھی مزملہ ہو جائیں گے، کیونکہ کوئی دوسرا معبود ہے جو اس طرح رہائی دے سکے۔ اور بات ختم نہیں ہوئی، پھر اس نے دانیل کو صدرک میثاق اور عبدالنجو کو صوبہ بابل میں سرفراز کیا، انگریزی پڑھے تو وہاں پر پروموٹ کر دیا، وہ پہلے کلرک تھے اب پروموٹ ہو گئے، شاید وہ ہیڈ کلرک بن گئے ہیں، شاید وہ صوبے کے افیئرز کے وہ جمع تفریح کرنا شروع ہو گئے ہیں، کنٹرولر افیئرز بن گئے ہیں، صوبہ کے افیئرز کو وہ کنٹرول کر رہے ہیں، بڑی سیٹ پر چلے گئے ہیں، ایک گورنر، دوسرے پروموٹڈ کلرک، مجھے نہیں پتا ایگزیکٹ وہ کہاں تھے، لیکن میں یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں سرفراز ہو رہے ہیں، سرفراز ہو رہے ہیں۔ یہ وہ جوان ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو ہر طرح کے لالچ سے بچائے رکھا ہے، یہ وہ نوجوان ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو بتوں سے بچائے رکھا ہے۔ کلام کہتا ہے خبردار اپنے آپ کو ہر طرح کے لالچ سے بچائے رکھو، اور یہ بھی کہتا ہے کہ اپنے آپ کو بتوں سے بھی بچائے رکھو۔ صدرک اور میثاق اور عبدالنجو اور دانیل نے حقیقت میں اپنے آپ کو ہر طرح کے لالچ سے بھی بچائے رکھا ہے اور بتوں سے بھی بچائے رکھا ہے، انہوں نے پرواہ نہیں کی کس بات کی بنا؟ نمبر 1، ہمارے عہدے ختم ہو جائیں گے، عہدوں کی پرواہ نہیں کی۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں لالچ، کئی دفعہ ہمیں عہدوں کا بڑا لالچ ہوتا ہے، عہدہ نہ ہمارا چلا جائے، شادی خدا کے نہ چلی جائے، پتہ نہیں دوبارہ ملنی ہے کہ نہیں۔ آئیے سیکھیں سرفرازی کہاں سے آتی ہے، ترقی کہاں سے آتی ہے۔ بات تو بہت لمبی ہے، میں شارٹ کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ یہ گورنر، یہ دانیل گورنر، میں نے 3 کو کہانیوں میں چوتھے پہ آ گیا ہوں۔ نبوکدنصر بادشاہ کی حکومت جاتی رہی، مادیوں کی حکومت آ گئی، دارا بادشاہ کی حکومت آ گئی۔ دارا بادشاہ نے ایک پروگرام بنایا،
اس نے تمام مملکت کے اوپر 120 ناظم مقرر کیے، 120 ناظموں کے اوپر اس نے 3 وزیر مقرر کر دیے، منسٹر مقرر کر دیے، اور اس منسٹر کے اندر ایک وزیر جو تھا وہ آپ کا یہ گورنر، جو پہلے گورنر تھا اب یہ وزیر ہے، دارا کی حکومت میں وزیر، اور وہ ہے دانیل۔ یہ مادی بادشاہ، دارا بادشاہ اتنا متاثر ہوا ہے اس گورنر سے، پہلے تو اس کو وزیر بنایا ہے، اب وہ چاہتا ہے اس کو وزیر اعظم بنا دیا جائے۔ جب اس کو اور مزید پروموٹ کرنے کا پروگرام بنا ہے اس کا، تو کلام کہتا ہے کہ یہ 120 ناظموں نے اور باقی وزیروں نے ایک پروگرام بنایا کہ یہ تو بڑا مسئلہ ہے، یہ اور اوپر چلا جائے گا، یہ قیدی سے آئے تھے، یہ ہے کیا تھے، پہلے تو یہ گورنر بن گیا، وزیر بن گیا، اب اس کو وزیر اعظم بنا دینے لگا ہمارے اوپر۔ او ہو آپ کو پتہ ہے وزیر اعظم کی کرسی پہ بڑے مسئلے ہیں، پوری دنیا میں اسی کرسی کے ہی مسئلے ہوتے ہیں، یہ پہلے بھی اسی کرسی کے ہی مسئلے تھے۔ جب مادی بادشاہ کے اس کرسی کے مسئلے شروع ہوئے تو جلدی سے وزیروں نے اور ناظموں نے ایک نامہ لکھا اور جا کر اس مادی بادشاہ دارا سے سائن کروا لیے، بادشاہ ہم چاہتے ہیں کہ 30 روز تک سوائے تیرے اور کوئی شخص کسی معبود سے کچھ نہ مانگے۔ ان کو پتا تھا کہ اس معاملے میں یہ وزیر جو یہ دانیل وزیر ہے یہ ہمیشہ اپنے معبود کی طرف جاتا ہے، یہ اسی سے دعائیں کرتا رہتا ہے، یہ کبھی بھی بادشاہ سے نہیں مانگے گا۔ آپ یہ سارا واقعہ جانتے ہیں، اور ساتھ یہ بھی لکھوا لیا کہ اگر کوئی تیرے سوا کسی اور سے مانگے تو اس کو شیروں کی موت میں بھی ڈال دیا جائے۔ یہ باتیں آپ کئی دفعہ جانتے ہیں۔ دانیل کلام کہتا ہے حسب معمول، اس کو پتا بھی ہے کہ یہ نامہ لکھا گیا ہے، دارا نے سائن کر دیے ہیں اور یہ میرے خلاف بنایا گیا ہے، تو بھی وہ دن میں 3 مرتبہ گھٹنے ٹیک کر خدا کے حضور دعا کرتا اور اس کی شکر گزاری کرتا رہا، اور ان لوگوں نے جا کر شکایت لگا لی، بادشاہ تیرا حکم اس وزیر نے جس کو تو وزیر اعظم بنانے کے چکر میں ہے، انہوں سے تیرا حکم ہی نہیں مانا، یہ تو ڈس اوے کرتا ہے، ایسے بندے کو تو وزیر بنائے گا، اس کو شیروں کی بات پہ ڈالا جائے تیرے لکھے ہوئے کے مطابق۔ کلام کیا کہتا ہے، آپ نے کئی دفعہ پڑھا اور سنا ہے، جو اس بادشاہ کے اس سائن کرنے کے سبب سے، دستخط کے سبب سے، اتھارٹی کے سبب سے، ریفرنس کے سبب سے ڈالا گیا شیروں کی بات میں، خدا کا فرشتہ ہے اس نے شیروں کے منہ بند کر دیے، لیکن بادشاہ تو کہ اس کو بہت پیار کرتا تھا پوری رات نہ سویا، صبح صبح بادشاہ کلام کہتا ہے کہ وہ اس کے آ گیا جہاں پر مان کے اوپر آ گیا، مان کے اوپر آ گیا، اور مان کے اوپر آ کر اس نے آواز دی، دانیل کو آواز دی، اور خدا کے بندے دانیل کیا تیرا خدا قادر ہوا کہ تجھے شیروں کے پنجوں سے چھڑائے؟ تو کلام کہتا ہے، دانیل کہتا ہے بادشاہ بد تک جیتا ہے، میرے خدا نے اپنا فرشتہ بھیجا ہے، اس نے شیروں کے منہ بند کر دیے ہیں۔ اس نے فوراً حکم کیا کہ دانیل کو باہر نکالا جائے۔ جب دانیل کو باہر نکالا گیا تو اس کے بعد پتہ کیا ہوا؟ بات ختم نہیں ہوئی، میں یہیں پر آپ کو لے کے جانا چاہتا ہوں۔ لکھا ہے تب دارا بادشاہ نے سب لوگوں اور قوم اور اہل لغت کو جو روئے زمین پر بسے تھے نامہ لکھا، خود اس نے ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا اور کہا تمہاری سلامتی ہو، میں یہ فرمان جاری کرتا ہوں کہ میری مملکت کے ہر ایک صوبہ کے اندر لوگ دانیل کے خدا کے حضور لرزہ و ترسا ہوں، کیونکہ وہی زندہ خدا ہے اور ہمیشہ قائم ہے، اور اسی کی سلطنت بھی لازوال ہے، اور اسی کی مملکت اب تک رہے گی، وہی چھڑاتا اور بچاتا ہے، اور آسمان اور زمین میں وہی نشان اور عجائب دکھاتا ہے، اسی نے دانیل کو شیروں کے پنجوں سے چھڑایا ہے۔ اور کلام کہتا ہے یہ دانیل جو پہلے گورنر تھا، یہ دانیل جو گورنر بنا، یہ دارا کی سلطنت میں بھی، بلکہ اس کے بعد یہ جو فارسی بادشاہ خورس آیا ہے اس کی سلطنت میں بھی کامیاب رہا، بادشاہ بدلتے رہے، ان کی کرسیاں قائم رہی، اس لیے کہ یہ اوپر سے سرفرازی آئی ہے۔ جو سرفرازی اوپر سے آتی ہے، پتہ کلام میں کیا لکھا ہوا ہے؟ اس کے کھولے ہوئے کو کوئی بند نہیں کر سکتا، اور خدا سرفراز کرے کوئی ڈاؤن نہیں کر سکتا۔ میں تمام سننے اور دیکھنے والوں سے درخواست کرتا ہوں، ان چاروں جوانوں سے سیکھیے ترقی کیسے آتی ہے۔ ایک کھانے پینے کو معمولی نہ سمجھیں، بالکل میں ریکویسٹ کرتا ہوں تمام دنیا کے سننے والے لوگوں کو
کوئی بھی چیز آپ کے ملک میں نہیں کھانی چاہیے، کلام کے مطابق وہ نہیں کھائے، بھلے وہ کتنی بھی خوبصورت کیوں نہ بیٹھی ہوئی ہو۔ میرے ملک میں تو یہ پان چھالیا اور پتہ نہیں یہ کیا کیا پاکستان کے اندر چلتا ہے، اور میں پاکستانی خادموں کے اور خادمہ بہنوں کے لیے درخواست کرتا ہوں، اپنے منہ کو حفاظت کریں، اپنے ہونٹوں کی حفاظت کریں۔ گاتے تو ہیں میرے ہونٹاں دی کر رکھوالی، کچھ آپ بھی رکھوالی کریں۔ جو منع ہے وہ منع ہے، نہ تو ٹھوکر کا باعث بنے بلکہ خدا کے نزدیک مقبول ٹھہرے۔ اور کتنی بھی بڑی آزمائش پڑ جائے دعا نہ چھوڑیں۔ ان چاروں جوانوں سے سیکھیں، انہوں نے کھانے پینے کے معاملے میں بھی اپنے آپ کو پاک رکھا ہے اور اپنی دعائیہ زندگی بھی انہوں نے ٹھیک رکھی ہے۔ کتنی بھی بڑی آزمائش کیوں نہ جائے، دعا کے سبب سے خدا نکلنے کی راہ پیدا کرتا ہے۔ کلام میں لکھا راست باز کی دعا کے اثر سے بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ اور پھر خدا پر پورا بھروسہ رکھیں اور اپنی عبادت کو مقبول رکھیں۔ آپ کی عبادت میں کوئی مورتی صورتی نہیں ہونی چاہیے۔ اور میں ساری باتوں کو وائنڈ اپ کرتا ہوں۔ مجھے پتہ کیا سمجھ آئی ہے ان چاروں زمانوں کا واقعہ پڑھ کر؟ مجھے یہ سمجھ آئی ہے کہ انہوں نے خداوند یسوع مسیح کی بات کو پریکٹیکلی طور پر پورا کر دیا ہے۔ میرے یسوع نے کہا تھا جو بدن کو قتل کرتے ہیں روح کو قتل نہیں کر سکتے، ان سے نہ ڈرو۔ یہ نہیں ڈرے، بلکہ اسی سے ڈرو جو روح اور بدن دونوں کو جہنم میں ڈال سکتا ہے۔ کیا پیسے کی 2 چڑیاں نہیں بکتی؟ ان میں سے ایک بھی تمہارے باپ کی مرضی کے بغیر زمین پر نہیں گر سکتی، بلکہ تمہارے سر کے بال بھی گنے ہوئے ہیں۔ خداوند نے ثابت کر دیا ہے، میں نے صدرک میشک ابدنیگو کے بال بھی گنے ہوئے ہیں، ایک بال بھی نہیں جل سکتا ہے۔ ڈرو نہیں، تمہاری قدر تو بہت سی چڑیوں سے زیادہ ہے۔ انہوں نے آدمیوں کے سامنے اقرار کیا ہے۔ اقرار کا مطلب منہ سے اقرار نہیں ہوتا، نہیں، پریکٹیکلی اقرار۔ آپ جو آپ کے معبود نے کہا ہے ہم وہ کھائیں گے، اور جو معبود نے منع کیا ہے نہیں کھائیں گے، اس کو کہتے ہیں اقرار۔ یہ اقرار ہے۔ اگر آپ انکار کر جاتے ہیں کوئی بات نہیں، معبود نے تو منع کیا لیکن ہم کھا لیں گے، تو یہ انکار ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، یہ صدرک میشک ابدنیگو دانیال اسیر سے امیر بلکہ امیر سے وزیر بن گئے ہیں۔ تو میں پورا نچوڑ نکالا جو میری سمجھ میں آیا ہے۔ نمبر 1 عملی فرما برداری جو رسولوں نے کی، پھر اپنی خدا داد صلاحیتوں کا استعمال کریں جو خدا نے آپ کو دی ہوئی ہے، ناپاک چیز نہ کھانے کا ارادہ کریں اور کھانے پینے میں احتیاط برتیں، اپنی زندگی کو انتہائی دعائیہ بنائیں اور اپنی عبادت کو مقبول عبادت بنائیں، یعنی بتوں سے پاک کریں۔ کلام کہتا ہے بھائیوں اپنے بلاوے اور برگزیدگی کو ثابت کرنے کی زیادہ کوشش کرو، کیونکہ اگر ایسا کرو گے تو کبھی ٹھوکر نہ کھاؤ گے۔ آپ سب بلائے گئے لوگ ہیں میرے کاغذوں میں، مسیحی لوگ، کلیسیا بلائے ہوئے لوگوں کی جماعت ہے۔ میں ریکویسٹ کرتا ہوں اپنی برگزیدگی کو ثابت کریں، بلاوے کو ثابت کریں، جیسے صدرک میشک ابدنیگو اور دانیال نے ثابت کیا ہے۔ وہ آپ کو وقت پر سر بلند کرے گا۔ خدا کے کبھی ہاتھ کے نیچے فروتنی سے رہیں۔ میں آپ کے لیے دعا کرنا چاہتا ہوں۔ خداوند عظیم، خدا قدوس، جن لوگوں نے خداوند تیرے کلام کو سنا ہے، میرے خداوند میرے خدا ان کو صدرک میشک ابدنیگو اور دانیال کی طرح بنا دے، اور جن کو رسولوں کی طرح بنا دے۔ یہ کبھی ہاتھ کے نیچے فروتنی سے رہنا سیکھ جائیں، یہ پاکیزگی کو سمجھیں، یہ دعائیہ سسٹم کو سمجھیں اور اپنی عبادت کو بھی سمجھیں میرے خدا، تاکہ تو انہیں وقت پر سر بلند کرے۔ میری دعا ہے میرے خداوند، بس تجھے آج کے دور میں بھی اے خداوند صدرک میشک ابدنیگو اور دانیال لوگ نظر آئے میرے خدا۔ تیرے یسوع نام کے وسیلے سے مانگ کر پاتے ہیں، آمین۔ میں چاہتا ہوں خدا کی سکھائی ہوئی دعا میرے ساتھ مانگیں گے۔ اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک بنا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے، جس طرح ہم نے اپنے قرض داروں کو معاف کیا ہے تو بھی ہمارے قرض ہمیں معاف کر، ہمیں آزمائش میں نہ لا بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہی، قدرت اور جلال ہمیشہ تیرے ہیں، آمین۔ خداوند آپ کو برکت دے اور آپ کو محفوظ رکھے۔
خداوند اپنا جلالی چہرہ آپ پر جلوہ گر فرمائے اور آپ پر مہربانی رہے. خداوند اپنا جلالی چہرہ آپ کی طرف متوجہ رکھے اور آپ کو صدرک میثاق ابدنجو دانیل اور رسولوں کی مانند ہونے کا فضل عطا کرے. آمین.